नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर पिछले हफ्ते जो हमने सूरह आले इमरान का सेशन किया था उसकी आयत थी 160 से लेकर 179 तक। तो उनका एक रिकैप देख लेते हैं। एक इंतहाई अहम असूल बताया गया जो हमारी दूसरों पर डिपेंडेंसी और इनसे एक्सपेक्टेशन को कम करता है, और वो ये है कि सबसे बढ़कर मददगार अल्लाह ताला है। अगर वो मदद करे तो दुनिया जो भी करे हमारा काम बन जाएगा, और अगर अल्लाह ही हमारा मददगार ना हो तो फिर पूरी दुनिया जो मर्जी कोशिश कर ले हमारा काम नहीं बन सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खयानत का इल्ज़ाम, जो कि मुनाफिकीन का प्रोपेगेंडा था, इस पर अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ तो डिफेंड किया कि रसूल का होना तुम्हारी जिंदगियों में अल्लाह का एहसान अजीम है, और इस एहसान के मुख्तलिफ पहलू भी हमने देखे। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने खयानत करने वालों के लिए वईद भी सुनाई कि जिस चीज़ की वो खयानत करेंगे क़यामत वाले दिन वो उसको उठा कर लाएँगे। ज़िंदगी में मसाइब आते हैं, और ये दुनिया ना तो ऐश की जगह है और ना ही फूलों का बिस्तर, बल्कि एक दारुल इम्तिहान है। और इम्तिहान का मकसद क्या होता है कि कोई पास होता है और कोई कौन फेल होता है। तो अल्लाह ताला ने भी यही देखना है हमें इम्तिहान में डालकर कि कौन पास होता है और कौन नहीं। जैसा कि ओहद की जंग में मुसलमानों के ग्रोह में से मोमिनीन और मुनाफिकीन को अलग छांट कर रख दिया ताकि नतीजे का फैसला भी हो सके। शहादत की फ़ज़ीलत, अज़मत और जज़ाए अज़ीम के बारे में भी हमने पढ़ा। ये बताकर मुसलमानों के अंदर जज़्बे शहादत को उभारा गया। एहसान और तक़वा को साथ रखने की नसीहत भी मिली, और उसके ऊपर एक और नसीहत भी कि मोमिन सिर्फ़ अपने रब से डरने वाले होते हैं। शैतान के पैरोकार शैतान से डरते हैं, और ईमान वाले जब उनको परेशानी होती है तो क्या कहते हैं? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जो भी शैतान के साथी दुनिया में बड़ी ऐश करते हुए नजर आते हैं, असल में तो अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी दराज कर रखी है कि अपनी खुशगुमानी में वो मजीद गुनाह करते चले जाएं और आखिरत के हिस्से से महरूम हो जाएं। आगे जाके अब जो आज हम आयात पढ़ेंगे उसमें फिर बुखल ही से स्टार्ट होगा मजमून, और फिर मजीद बात आगे बढ़ेगी यहूद के कुछ मजीद बद एतकादी की तरफ और कुछ बहानों की तरफ। तो शुरू करते हैं सूरह आले इमरान आयत नंबर 180 से। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़्लिही हुवा खैरुल लहुम। और ना हरगिज गुमान करें वो जो बुखल करते हैं साथ उसके जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया है। हुवा खैरुल लहुम, कि वो उनके लिए बेहतर है। बल्कि हुवा शर्रुल लहुम, वो उनके लिए बुरा है। सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, अनकरीब वो तोक पहनाए जाएंगे कयामत के दिन इस चीज का जिसका उन्होंने बुखल किया। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है मीरास आसमानों और जमीन की। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह उससे जो तुम अमल करते हो खूब बाखबर है। तो बुखल का ही मजमून आ रहा है यहाँ पे। पहले तो एक इल्जाम के तौर पर आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जनरली बात की जा रही है। अच्छा, बखील कौन होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। बखील वो है जो इस्तिताअत रखने के बावजूद अपना माल खर्च ना करे, इवन जरूरत के वक्त भी खर्च ना करे। और दीन की राह में बखील कौन होता है? जो अल्लाह की राह में खर्च करने की इस्तिताअत तो रखता है लेकिन फिर भी खर्च नहीं करता। और वो माल, किस माल में से खर्च नहीं करता? वो माल जो कहाँ से आया था? बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फज़्ली, जो अल्लाह ताला ने उसको अपने फजल से अता किया था। फजल का मतलब बोनस होता है। उजरत नहीं थी, फजल था। और वो माल उन्होंने नहीं कमाया था, तो वो ये ना समझें कि जो माल उन्होंने बचा-बचा कर रख छोड़ा है, बड़े-बड़े बैंक रिज़र्व्स हैं उनके, तो ये बड़ा उनके लिए अच्छा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बल हुवा शर्रुल लहुम, ये उनके लिए बदतरीन है, बुरा है। कैसे बुरा है? क्या होगा इसके साथ? सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। सयुतव्वक़ून को लफ्ज़ हम देखेंगे। ये लफ्ज़ ता वाव क़ाफ यानी तौक से है, जो गले के आस-पास
توق کا لفظ جیسے ہی اردو میں کیونکہ استعمال ہوتا ہے تو ساتھ اس کے گلے کا تصور آتا ہے، کیونکہ گلے میں پہننے والی کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں ہم۔ پھانسی کی رسی کو تطویق کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا جو 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 اس مال کا جس کا انہوں نے بخل کیا اور اس کو خرچ نہیں کیا، اس کا توق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ کن کے گلے میں؟ بخیلوں کے گلے میں۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یہ حدیث یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وعید کے سلسلے میں ہے، کہ یہ مال جس کو انہوں نے بچا کے رکھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس مال کو ایک سانپ کی شکل دے دی جائے گی جو گنجا ہوگا، آنکھوں کی جگہ پر 2 دھبے ہوں گے اور وہ توپ کی طرح گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ کہتا رہے گا میں تیرا مال ہوں جس کا تو نے بخل کیا۔ تو یہ سزا ہے بخیل کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میراث کیا ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے، تو اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ میراث وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد چھوڑی جائے، تو وہ مال جس کی ملکیت پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں وہ اصل میں ہمارا ہوتا ہی نہیں، ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو صرف اس کی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں جو ملی ہوئی ہیں یہ استعمال کی خاطر ملی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور جب یہ سارا جہان ختم ہو جائے گا تو ہر چیز اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گی، تو تم کس حق سے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اور اسی کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس کے استعمال پر اللہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک جیسی چیزیں نہیں دے رہا اس دنیا میں استعمال کرنے والی، کسی کو بہت اچھی دے رہا ہے، کسی کو میڈیوکر، اور کسی کو اتنی اچھی نہیں دے رہا۔ تو جس کے پاس جو ہے، جس کیپیسٹی میں ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے کیسی خوبصورت چیزیں عطا کی ہیں۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ تو اصل چیز جو تم اپنے ساتھ لاؤ گے وہ تمہارے اعمال ہیں، اور ان کی حقیقت وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ ان کی کوانٹٹی سے بھی واقف ہے اور ان کی کوالٹی سے بھی واقف ہے، بیکاز سم ٹائمز کوانٹٹی میٹر کرتی ہے کسی بھی چیز کی، کہ بہت زیادہ ڈھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا، یہ دیکھ کے ہمیں بھی بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور قیامت والے دن نیکیوں کے ڈھیر دیکھ کے تو لوگ خوش ہوں گے، لیکن نیکیوں کے وہ بڑے بڑے ڈھیر دھول کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اس لیے کہ کوالٹی نہیں ہوگی۔ کوالٹی کہاں سے آئے گی؟ کوالٹی ایشورنس کیا ہے اعمال کے نتیجے میں؟ صرف اللہ کے لیے کیا ہو کام، نیت صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کا چہرہ پانے کی ہو، نہ کہ کوئی اور نیت ہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 181۔ لقد، البتہ تحقیق، سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، البتہ تحقیق اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان کا انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنا، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ سب سے پہلے پہلا حصہ دیکھتے ہیں اغنیاء تک، لقد سمیع اللہ سے لے کے اغنیاء تک۔ فقر کیا ہوتا ہے یا فقیری کیا ہے؟ جس میں بالکل ہاتھ میں کچھ نہ ہو، انسان بالکل ہی یعنی غریب ہو۔ لقد سے سٹارٹ ہوئی ہے، اس میں دیکھیں کہ 2 طرح کی تاکیدیں ہیں، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تحقیق کا، یعنی کوئی شک نہیں، بیونڈ اینی ڈاؤٹ، جو تمہارے منہ سے بات نکلی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا، اور وہ کیا بات تھی؟ سرکشی کی بات تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ یہ اس کا پس منظر ہے، جیسے اس طرح کی آیات ہیں جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اس کو بڑھا کے واپس کر دے، اس طرح کی، یا کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا، یا انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ملتا ہے۔ تو ان کا یہ تھا، یہ ہنسی اڑاتے تھے ان باتوں کی، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ کیسا رب ہے جس کو بندوں کی مدد کی ضرورت ہے، وہ بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، تو وہ تو رب کو تو ہمیں دینا چاہیے، کہاں یہ کہ وہ بندوں سے مانگ رہا ہے۔ اور یہود یہ کام کرتے تھے، اور ان کی پیروی میں منافقین بھی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم قریب لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، یعنی کیا جی؟ یہی والی بات جو ان کے منہ سے نکلی، اور ساتھ میں دوسری چیز، یعنی ان کے کال کی بات کی ہے، جو ان کے منہ سے بات نکلی ہے نا، بیکاز سب سے پہلے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہمارے سوچ کی ہی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عمل کی بھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا کبھی عمل یاد کروایا ہے، ان کا کیا؟ ما قالوا،
वो जो उन्होंने कहा वक़त्लहुमुल अंबिया, और जो अंबिया को वो कत्ल करते थे बगैर हक के। तो अब देखें कि ये जो महसूस करें ना कि ये जो लफ्ज़ है ना सनक्तुबु, हम अनकरीब लिख लेंगे, इसको अगर हम फ़ील करें तो अल्लाह का ग़ज़ब है इस लफ्ज़ में, जिसको ज़ुबान से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कि वो तो हर बात लिख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि हम लिख लेंगे। और देखिए एक और चीज़ कि मुनाफ़िकीन और यहूद को एक ही कैटेगरी में डाला है अल्लाह ताला ने। और एक दिन अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा व नक़ूलु, और हम कहेंगे, ये बड़ा अहम बात है, ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, चखो जलने का अज़ाब। ये अज़ाब तुम्हारे अक़वाल और अमाल का नतीजा है। कौल कौन-सा? जो बात इन्होंने की और जो अमल अल्लाह ताला ने इनको बताया, वो नबियों को कत्ल करने का। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं कहूँगा कि चखो जलने का अज़ाब। यूजुअली आपने ये स्टाइल देखा होगा कि उनसे कहा जाएगा कि जहन्नुम का अज़ाब चखो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला उनसे खुद कहेंगे तो आप देखेंगे कितना शदीद अज़ाब होगा। हरीक़ का मतलब है किसी चीज़ का मुकम्मल जल जाना, इस तरह के कुछ भी बाकी ना बचे। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इतने ज़्यादा जलने के अज़ाब के बाद भी मौत नहीं है वहाँ पर। और क्यों इतना ज़्यादा अज़ाब है? 182 को देखते हैं। ज़ालिका, ये बमा बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये बवजह इसके कि जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा। व अन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़लामिल लिल अबीद, और बेशक अल्लाह नहीं है अपने बंदों पर ज़ुल्म करने वाला। तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें बड़ी सज़ा मिली है, लेकिन अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है कि वो अपने बंदों को वैसे ही सज़ा दे दे। यानी तुम्हारे हाथों की यही कमाई थी। दिस इज़ व्हाट दैट यू सेंट, नाउ फेस द म्यूज़िक। तो ये तुम्हारे अमाल का बदला है। क्योंकि अल्लाह ताला किसी बंदे पर ज़ुल्म नहीं करता, ये हमने देखा। यहाँ ज़ुल्म का क्या मफ़हूम होगा कि अल्लाह किसी पर ज़ुल्म नहीं करता? देखिए, ज़ुल्म का एक मतलब तो हमने ये देखा कि हक़ में कमी करना उसका मतलब होता है ना। तो यहाँ पे इसकी मुख़्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, हम दुनिया से रिलेट करें तो। एक तो ये कि जुर्म किसी और ने किया हो और सज़ा किसी और को मिले। जैसे दुनिया के कवानीन में, हमारे मुल्क में तो ख़ैर ख़ास तौर पर ये बड़ी आम बात है। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जुर्म तो बहुत छोटा हो, लेकिन सज़ा ज़्यादा मिले। और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जुर्म तो बहुत बड़ा किया हो लेकिन सज़ा कम मिले। कोई ताल्लुकात अड़ाकर, कोई पैसा खिलाकर छूट ले ली जाए। तो अल्लाह ताला की अदालत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अपने बंदों पे ज़ुल्म नहीं करने वाला। 183, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा आहिदा अलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार। तर्जुमा करने से पहले एक बात माइंड में रखें कि ये वो चीज़ है जो यहूद कह रहे हैं, ठीक है? ऊपर भी आप देखें कि मुसलसल वही बात चल रही है जो यहूदी कह रहे हैं या जो उनके अमल उनको याद करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ताला ने हमसे अहद ले रखा है कि हम किसी रसूल को ना माने, यहाँ तक कि वो हमारे पास एक कुर्बानी लेकर आए जिसे आग खा जाए। ठीक है? ये बात है। यानी हम किसी रसूल को नहीं मानेंगे क्योंकि अल्लाह ने हमसे वादा कर रखा है कि तुमने किसी रसूल को नहीं मानना यहाँ तक कि वो तुम्हारे पास आए, एक कुर्बानी पेश करे और कुर्बानी को आग खा जाए। ये शर्त होगी। कुल इसका जवाब क्या आ रहा है? इस तरह के आप देखें, इस तरह का आर्गुमेंट जो है ना वो अल-बकरा में भी हमने देखा था कि उनके जो भी गुमान थे, जो भी अकायद थे खराब गलत अकायद, उसका किस तरह से अल्लाह ताला ने जवाब दिया और बड़ा ज़बरदस्त आर्गुमेंट बिल्ट हुआ था वहाँ पे भी। यहाँ पे भी देखिए आप, कुल कह दीजिए, यानी अल्लाह ताला ने खुद इनको जवाब नहीं दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी मुबारक से दिलवा रहे हैं। कुल कह दीजिए क़द तहकीक जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनात, आए थे तुम्हारे पास मुझसे पहले कई रसूल वाज़ेह दलाइल के साथ, व बिल्लज़ी, और साथ उस चीज़ के कुलतुम जो तुमने कही। क्या बात कही? कि ये नबी जो है वो कुर्बानी करे और उसे आग खा जाए। फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन, तो क्यों तुमने कत्ल किया उनको अगर तुम सच्चे हो? यानी तुम्हारे पास पहले अंबिया आए थे, उन्होंने तुम्हें हिस्सी मोजज़ात दिखाए थे और ये वाले मोजज़ात भी दिखाए थे जिनका तुमने ज़िक्र किया, फिर भी तुमने उन्हें कत्ल कर दिया। तो ये बात कहने वाले यहूद हैं। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी रसूल के तौर पर कबूल नहीं किया था। बहुत सारे बहानों में एक बहाना ये भी था कि पहले रसूल तो नज़र आने वाले मोजज़ात दिखाते थे। जैसे मिसाल के तौर पर सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम को ऊँटनी का मोइज़ा दिया गया था ना, जो पहाड़ से निकल कर आई थी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात का हमें पता है कि असा और यद बैज़ा, कैसे वो समंदर फट गया और चश्मे फूट पड़े पत्थरों में से, और मुख्तलिफ तरह के और भी। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात का भी हमें पता है कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे और मादरज़ात कोढ़ी और अंधे को ज़िंदा सही कर देते थे।
اس کے علاوہ اور بھی مختلف طرح کے معجزات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ سارے ہیں حصی معجزات نظر آنے والے. تو یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ اصلی رسول تو وہی ہوتا ہے جو حصی معجزات دکھائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی قربانی کو آگ کھا جائے. اس میں آپ کی توجہ ایک واقعے کی طرف دلاؤں گی. حابیل اور کابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جس میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. یہ پہلا قتل تھا جو دنیا میں ہوا تھا. اس میں قتل کی وجہ کیا تھی کہ دونوں بھائیوں نے کسی بھی مقصد کو لے کر ایک قربانی کی تھی. اس میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی. آج ہم قربانی کرتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا چلتا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیونکہ کوئی ظاہری نشانی تو نہیں آتی. لیکن اس ٹائم پہ ظاہری نشانیاں آتی تھیں اور وہ ظاہری نشانی کیا تھی کہ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قربانی کو آگ نے کھا لیا تھا جو آسمان سے آئی تھی. تو اس کی وجہ سے وہ دوسرا بھائی جیلس ہو گیا اور اس نے پہلے کو قتل کر دیا. بہرحال یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو نظر آنے والے معجزات دکھائے جاتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت اتنی میچور ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کہ صرف الفاظ یا کلام ہی کافی تھا ان کے لیے ایمان لانے کے لیے. جیسے کہ قرآن جو کہ کلام کی شکل میں ہے اور آخری پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہاں پہ ایک اور لفظ دیکھیے بی قربان یعنی جانور کی قربانی. قربان ان میں قرب کا لفظ بھی ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا. تو اعتراض یہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ قل قد جاءکم رسل من قبلی کہ مجھے تم نہیں مان رہے تو مجھ سے پہلے تو بہت سارے رسول آئے تھے بالبینات ساتھ واضح دلائل کے. وبالذی قلتم اور اس ساتھ اس چیز کے بھی جس کا تم نے ذکر کیا. فلیما قتلتموہم ان کنتم صادقین تو تم نے کیوں ان کو قتل کیا اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ایسے ہی ہوتا تھا مگر پھر بھی تم نے ان کو قتل کیا کیوں. اگر تمہارا یہی عذر ہے کہ کسی رسول کا سچا ہونے کا ثبوت یہ ہے جو تم بتا رہے ہو تو تم اپنے انبیاء کو کیوں قتل کیا. اگر تم سچائی ڈھونڈ رہے ہو تو تمہارے اس فعل کا کیا مطلب تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر انہی کے سامنے رکھ کر ان کو آئینہ دکھایا اور سوچنے پر مجبور کیا. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں بائبل میں سے. حضرت الیاس کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے. تو جس دور میں یہ تھے اس وقت بنی اسرائیل کے اندر بت پرستی داخل ہو چکی تھی کسی وجہ سے. اور ایک بت انہوں نے بنا رکھا تھا بال نام تھا اس کا با عین لام بال. وہ اس کی پوجا کرتے تھے. تو حضرت الیاس جو ہے وہ ان کو منع فرماتے تھے. تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے جو اب بال جو کہ وہ ایک ٹیمپل بھی انہوں نے بنا لیا اس کا ایک وہ بت کدا بھی بن گیا تو پجاری بھی آ گئے پھر. تو انہوں نے پجاریوں کو چیلنج کیا کہ میں ایک بیل کی قربانی کروں گا تم بھی ایک بیل کی قربانی کرو. جس کی قربانی کو غیبی آگ آ کر کھا لے گی وہی حق پر ہوگا. لہٰذا یہ مقابلہ ہوا اور لوگوں کی کثیر تعداد نے یہ مقابلہ دیکھا. غیبی آگ آئی اور حضرت الیاس کی قربانی کو کھا لیا. لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلا. نتیجہ کیا نکلا کہ جو اسرائیل کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اپنے نبی ہی کے خلاف ہو گئے. ان کے قتل کے در پہ ہو گئے اور یہاں تک کہ حضرت الیاس کو وہ علاقہ چھوڑ کر نکلنا پڑا اور پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی. تو اسی چیز کو آرگیومنٹ یہاں پہ بنایا کہ تم تو اپنے نبیوں کو تب بھی قتل کر دیتے تھے جب تم یہ بات دیکھ لیتے تھے. تو آگے کیا ہے 184 میں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو تحقیق کئی رسول آپ سے پہلے جھٹلائے گئے. وہ لائے تھے واضح دلائل اور صحیفے اور کتاب منیر. تین چیزیں ہیں یہاں پہ بالبینات والزبر والکتاب المنیر. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آج یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں نا آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ غم نہ کریں. یہ آپ کی کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے. دیکھیں ایک انسان جو اتنا پرفیکٹ ہو اپنی سوسائٹی میں کہ نبوت آنے سے پہلے ہی اس کو اس کا کیریکٹر اسٹیبلش کر کے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہو اس کو کہ اس کا کیریکٹر سب سے بہترین ہے معاشرے میں. اور پھر وہ جو کلام پریزنٹ کر رہا ہو وہ اتنا پاورفل کلام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا. تو پھر انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے. شاید میرے ہی پہنچانے میں کوئی کمی ہے. شاید میں ہی نہیں میسج کنوے کر پا رہا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے اسی لیے اس طرح کے بہانے بناتے ہیں. ان لوگوں نے اور انہی جیسے مختلف اور پہلے آئے ہوئے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. لہٰذا آپ پریشان نہ ہو
हालांकि वो अंबिया इनके पास मोजज़ात, सहीफे और रोशन किताब लेकर आए थे। 3 अल्फाज आए हैं ना, बैयिनात। बैयिनात से मुराद है हिस्सी मोजज़ात। वैसे तो कुरानी आयात को भी बैयिनात कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद हिस्सी मोजज़ात हैं। एक ग्रामेटिकल ग्लिंच है जो मैं अभी आपको नहीं बता रही कि क्यों इसका मतलब मोजज़ात है, हिस्सी मोजज़ात है। दूसरा है जुबुर। जुबुर जो है वो जुबूर की जमा है और इसके माना होते हैं टुकड़े या सहीफे। सहीफा क्या होता है? सहीफा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, जो कि पेपर की फॉर्म पे, पेपर पे लिखा जाता है, लेकिन उसकी बुक बाइंडिंग नहीं होती, बुक फॉर्म में नहीं होता, वो सहीफे होते हैं। हजरत दाऊद पर नाजिल होने वाली किताब को भी जुबूर कहते हैं। और ये जो ज़बूर है और अंबिया के जो बाकी सहाइफ हैं, वो तौरात का हिस्सा हैं अभी। वल्लाहु आलम। किताब मुनीर क्या है? तीसरी की, ये कोई आसमानी किताब भी हो सकती है जिसका यही नाम हो, जो किसी रसूल पर उतरी हो, उसका नाम ही यही हो किताब मुनीर, जैसे हमारे किताब का नाम कुरान है। और या फिर कोई भी आसमानी किताब इससे मुराद हो सकती है, क्योंकि मुनीर का मतलब रोशन है ना। तो अल्लाह की तरफ से नाजिल हदायत या शरीयत सिरात मुस्तकीम को रोशन करने आती है, लोगों के लिए रास्ता दिखाने आती है। तो इसीलिए उसको किताब मुनीर कहा गया। तो कोई भी किताब मुराद हो सकती है इससे। तो यहाँ पे ना, जो क्योंकि पीछे जाहिर है नबी को नहीं माना उन्होंने, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि आप परेशान ना हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, हर नफ्स चखने वाला है मौत। जायका को अंडरलाइन करना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और बेशक तुम अपने अजर पूरे के पूरे क़यामत के दिन दिए जाओगे। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ज़ुहज़िहा, इसको अंडरलाइन करें, उदखिला को भी अंडरलाइन कीजिए और फ़ाज़ को भी। तो जो कोई आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो तहकीक वो कामयाब हुआ। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर धोखे का सामान। मताउल गुरूर को भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये कीवर्ड्स हैं जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखनी है? जायका। कुल्लु नफ्सिन दाइकातुल मौत, हर मौत ने, हर सॉरी हर जान ने मौत का जायका चखना है। ये जो जायकातुन है ना, ये असल में इसम फाइल है। फाइल क्या होता है? जो फेल करने वाला होता है, ठीक है। यानी यहाँ इसका मतलब ये होगा कि हर नफ्स या जान मौत का जायका है, फाइल करने वाला, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि हर जान हर वक्त मौत का जायका चख रही होती है। कैसे? हर सांस जो हम ले रहे हैं हमें मौत के करीब लेकर जा रही है ना, कम हो रही है, ज्यादा तो नहीं हो रही। फिर हम जो सोते हैं, हर रात हम नींद को एक्सपीरियंस करते हैं, तो नींद क्या है? मौत की बहन है, उसकी फॉर्म में भी हम मौत को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये परमानेंट फिनोमेना है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, और बेशक तुम पूरे पूरे दिए जाओगे। तो वफ़्फ़ौना का मतलब है पूरे पूरे दिए जाओगे अजर अपने क़ियामत के दिन, यौमल क़ियामा। यानी अपने अमाल का कुछ जायका तो हम इस दुनिया में भी चख लेते हैं, जैसे बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, लेकिन पूरा पूरा बदला नहीं मिलता। क्योंकि पूरा पूरा बदला मिलने का मतलब है परफेक्ट जस्टिस, जो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? देखिए, एक बंदे को एक शख्स अगर कत्ल कर देता है, तो उसकी सजा, अगर अगर दुनिया में इंसाफ मिल भी जाए, तो क्या सजा होगी उसकी? कत्ल किया जाएगा उसको भी। अगर एक शख्स 10 लोगों को या 20 को या ज्यादा को भी कत्ल करता है, तो क्या सजा मिलेगी? कत्ल कर दिया जाएगा। वही एक ही बंदा कत्ल होगा, तो ये परफेक्ट जस्टिस तो ना हुआ ना। तो पूरा पूरा अजर कहाँ मिलने वाला है? वो कयामत वाले दिन मिलने वाला है। तो आगे देखिए, बड़ी अहम बात है, फमन जुहजिहा अनिन नार, तो जो कोई दूर कर दिया गया आग से। जुहजिहा को देखिए, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे कि कामयाबी की डेफिनेशन क्या बताई अल्लाह ताला ने। जुहजिहा का मतलब होता है लंबे फासले तक दूर करना, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कहा कि दूर हटाए जाएंगे, बल्कि बहुत ज्यादा दूर खड़े किए जाएंगे। जुहजिहा अनिन नार, आग से बहुत ज्यादा दूर खड़े किए जाएंगे। इससे ये भी अंदाजा होता है कि आग की गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि इतने ज्यादा फासले की जरूरत पड़ेगी कि कामयाब लोग उसको महसूस तक ना करें। और फिर वह उदखिलल जन्नता, और वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। तो जो कोई जहन्नुम की आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो वो कामयाब हुआ। दखला और उदखिला, ये 2 लफ्ज़ हैं। उदखिला को मैंने आपसे कहा था अंडरलाइन कीजिए।
داخلہ کا مطلب ہوتا ہے داخل، وہ داخل ہوا، یعنی انسان کا اس میں اپنا عمل شامل ہے۔ ادخلا کا مطلب ہے وہ داخل کیا گیا، یعنی اس داخلے میں اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی میرٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس صرف اللہ کی رحمت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو داخل کیا گیا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل کیا جائے گا۔ فقط فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ فاز ہوتا ہے، یہ فوز سے ہے، فا واو زا، اس کا مطلب ہوتا ہے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کرنا، یعنی فیلئر سے سکسس کی طرف چلے جانا۔ تو اصل کامیابی کیا ہے کہ فیلئر سے بچ کر، فیلئر کیا ہوگا آخرت کے دن، کہ کسی کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اللہ تعالی ہمیں بچائے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، وہاں پہ سزا بھگتے اور اس کے بعد جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ کامیابی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں ڈائریکٹ داخل ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ تو دیکھیں کہ دنیا کا لفظ جو ہے نا، اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب حقیر بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب قریب بھی ہوتا ہے اور چھوٹی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی جو حقیر ہے، موت کے قریب ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور۔ متاع کہتے ہیں استعمال کی وہ چیز جس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غرور کو دیکھتے ہیں۔ غرور جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے غافل ہونا، دھوکے کی وجہ سے غافل ہو جانا، غرور کا مطلب ہے۔ شیطان کا ایک نام بھی ہے الغرور، وہ غائن کے اوپر زبر کے ساتھ ہے، الغرور۔ تو دنیا کی زندگی دھوکا بن جاتی ہے اگر تم غافل ہو رہے ہوتے ہو، اور اسی غفلت کا فائدہ اٹھاتا ہے شیطان، اور وہ کیا کرتا ہے پھر وہ بھی اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور یہ تمہیں دھوکا دیتی ہے۔ کس طرح دھوکا دیتی ہے؟ متاع الغرور، سامان دنیا سے، مٹیریل، جس کی حاصل کرنے کی تگ و دود میں ہم اپنی پوری زندگی جھونک دیتے ہیں ایک بیٹر لائف سٹائل لینے کے لیے۔ مٹیریل ہی انوالو ہے نا اس میں، پیسہ انوالو ہے۔ تو سامان دنیا جس میں ہم کھوئے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ کی طلب میں۔ تو یہاں پہ اس کا ایک یہ بھی میننگ نکلے گا کہ اس دنیا کی زندگی میں جو بھی نتیجے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہمیں بڑا کامیاب نظر آتا ہے، اس پر بڑی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا قبولیت حاصل کر چکا ہے اور اسی لیے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص مصیبت یا مصائب یا مشکلات کا شکار ہے، تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہو چکا ہے۔ اکثر اوقات ان کے جو نتائج، آخری نتائج ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی نکلیں گے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں جو نتیجے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کو اصلی اور آخری نتائج سمجھ کر فلاح اور خسارے کے فیصلے کر لینا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پھر دھوکے میں مبتلا کر لیا۔ آگے دیکھتے ہیں 186 کو۔ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنے نفسوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور ان سے جنہوں نے شرک کیا، بہت سی اذیت، یعنی بہت سی اذیت ناک باتیں تم سنو گے۔ کن سے؟ دو گروہوں سے، ایک جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، اور دوسرے مشرکین۔ تو اس کا حل بھی بتا دیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اگر تم صبر کرو اور تم تقوی کرو تو بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ عزم الامور، اس کو انڈرلائن کرنا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ پہلی بات کہ لَتَبْلُوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنے نفسوں میں، یعنی لام اور نون تاکید کا انداز، کہ ضرور ضرور ایسا ہوگا کہ تمہارا ٹیسٹ ہوگا، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا گارنٹی دی؟ تم مرو گے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوسری گارنٹی کہ موت سے پہلے تم دھوکے کا شکار ہوگے، اور اگر نہ بھی شکار ہوئے تو تمہاری آزمائش ضرور ہوگی۔
مگر کس ایریا میں آزمائش ہوگی؟ کیا سلیبس ہے اس امتحان کا؟ 2 چیزیں بتائی ہیں، مال اور جان۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے کسی بھی چیز سے، خوف میں خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، اور پھلوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں نا، خوف، بھوک، مال اور جان، اور یہ پھلوں کا جو نقصان ہے، یہ ان 2 چیزوں میں آ جاتی ہیں، مال اور جان، جو اس آیت میں ذکر کیا ہے، فی اموالکم وانفسکم۔ تو یہ تو چیز ہے کہ یہ تمہیں ان سے آزمایا جائے گا، لیکن ایک نئے امتحان کا بھی ذکر ہے، کیا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ البتہ تم ضرور سنو گے ان سے جو کتاب دیے گئے اور ان سے جنہوں نے شرک کیا اذیت ناک باتیں۔ یہ بھی بار بار ہوتا رہے گا، کیا کہ تم تکلیف اور اذیت کی باتیں سنو گے، کس سے؟ ایک تو اہل کتاب سے، جو کون ہے؟ یہود و نصارہ، اور دوسرے مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں۔ اذن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی کہ جان چلی جائے، یہ تکلیف چھوٹی مائنر تکلیف ہوتی ہے جو انسان برداشت کر سکتا ہے۔ یہ فزیکل ان نیچر، یہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، اور ان نیچر یہ ایموشنل بھی ہو سکتی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم دونوں بھی۔ مگر میں نے آپ کو جیسے کہا کہ یہ ہوتی مائنر نیچر کی ہے، جیسے کہ کیا مثالیں ہوں گی اس کی؟ الزامات لگانا، تانے تشنیع کرنا، مذاق اڑانا، پروپیگینڈے کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی اذیت ناک باتیں تم ان کے منہ سے سنو گے، لیکن اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، تم یہ برداشت کر بھی سکو گے۔ تو آج بھی یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو تو ہم کیا پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی پہلی چیز ہے صبر کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے مشن پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ اور دوسری بات ہے تقویٰ اختیار کرو، یعنی اس بات کا احساس تمہیں رہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، یہ ہے تقویٰ۔ ری ایکشنری نہ بنو۔ صبر اور تقویٰ کو ملا کر اگر ہم آج کل کی ٹرمز میں بات کریں، ٹرمینالوجی میں بات کریں، تو یہ ہوگی ایموشنل انٹیلیجنٹ۔ اور چونکہ یہاں پہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں زیادہ تر کا تعلق ٹیچنگ سے بھی ہے، تو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ یعنی بہت زیادہ اگر غصے والی کیفیت ہے تو ہم اتنے ری ایکشنری نہ ہو جائیں کہ ہوش کھو بیٹھیں، اور بہت زیادہ خوشی کی کیفیت ہے تو بھی اتنے نہ پھول جائیں کہ اپنے جذبات پہ قابو ہی نہ رکھیں۔ بس ایک درمیانی روش اختیار کریں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے ناگوار چیز کیا تھی؟ شرک۔ جب یمن سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، وہ نجران کے جو عیسائی آئے تھے، تو وہ مسجد نبوی میں ٹھہرائے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ جیسی عبادت تم کرنا چاہو نا تم کر سکتے ہو، تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ اور ان کی عبادت میں کیا چیز شامل تھی؟ شرک۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں۔ ہمارے یہاں یہ حالت ہوتی تو کیا ہوتا؟ گھسیٹ کر مسجد سے نکالتے، بلیسفمی کا مقدمہ ٹھوکتے اور آگ لگا دیتے۔ یہ کرتے ہیں ہم، ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کام۔ اور اتنی مساجد ہیں آپ دیکھیں ہمارے آس پاس، کیوں؟ ہم بے صبرے لوگ ہیں۔ بریلویوں کی مسجد الگ ہے، دیوبندیوں کی الگ ہے، حنفیوں کی الگ ہے، اہل تشیع کی الگ ہے، وہابیوں کی الگ ہے، اور لکھا ہوتا ہے بعض مسجدوں میں کہ فلانا فرقے کا بندہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو نقصان تو دین کا ہو رہا ہے نا اس میں۔ تو یہ دونوں کام، یہ صبر اور تقویٰ، یہ آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزم الامور یعنی ہمت کے کاموں میں سے کہا ہے۔ عزم کا مطلب اعلیٰ مقصد بھی ہوتا ہے۔ تو اگر تم اعلیٰ مقصد زندگی میں رکھو تو لوگوں کے طعنے مذاق اور سازشیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دونوں اعلیٰ مقاصد ہیں، تم نے زندگی میں بہت سارے مقاصد رکھے ہیں، ان دونوں کو بھی ساتھ رکھو۔ ان مقاصد کو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکلو جن میں تم پھنسے ہوئے ہو اور تم اپنا مقصد بھول چکے ہو، اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی آج۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں 187۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے پختہ عہد لیا ان سے جو کتاب دیے گئے تھے۔ کون کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہود و نصارہ۔ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کیا عہد دیا گیا تھا؟ البتہ تم اسے لوگوں کے لیے ضرور بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟
فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اسے تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کرتے۔ تو یہاں پہ لَتُبَيِّنُنَّهُ کو دیکھیں تو اس میں بھی لام اور نون جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید کا انداز ہے، دونوں حروف ہمیں بتاتے ہیں۔ تو دو کام کرنے کا میثاق لیا تھا، ایک تو بیان کرنا ہے کتاب کو، دوسرا ہے کہ اس کو چھپانا نہیں ہے۔ مگر تَکْتُمُونَهُ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ یعنی پچھلی قوموں کو یہ بات تاکید سے کی گئی تھی کہ کتاب کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، ہمیں بھی یہ ڈیوٹی دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم اپنا بھی کمپیریزن کر لیتے، صرف ان کو نہیں دی گئی، ہمیں بھی دی گئی، ہم کتنا کر رہے ہیں یہ کام۔ ہماری بہن بھائیوں کی آس پاس دیکھیں تو بہت کثیر تعداد ہے جو قرآن سے واقف نہیں ہے، کیا ہم انہیں قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن چلے اہل کتاب ہی کی بات کریں تو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی جو ہمیں بھی دی گئی، تو کیا انہوں نے ذمہ داری کو نبھایا؟ نہیں، انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا کتاب کو۔ یعنی انہوں نے کس کو پھینکا؟ انہوں نے کتاب کو بھی پھینک دیا، انہوں نے میثاق کو بھی پھینک دیا۔ میثاق اسی چیز کا تھا نا، اور یہ دوہرا گناہ بن جاتا ہے، ایک تو کتاب کو اپنی زندگیوں سے الگ کر دیا، اور دوسرا اپنی ذمہ داری کو بھی نہیں نبھایا، اور کتاب کی تعلیمات کو بیچا بھی، لوگوں کو ان کی پسند کے فتوے دیے، کتاب کو بدلا، لوگوں کی پسند کے مطابق کیا، اور ذمہ داری کو بھی۔ تو کیوں کیا؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہاں پہ یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت کا کام کتنا ضروری ہے، لیکن دعوت دینے کے بھی کچھ درجات ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو جو دعوت دے رہا ہے اس کا اپنا کردار کیسا ہے، دائی کا اپنا اپنے معاملات کو وہ کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، لوگوں سے اس کا کیسا تعلق ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دین کی دعوت دے رہا ہو، لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف بلا رہا ہو، رب کی طرف بلا رہا ہو، اور خود بھٹکا ہوا ہو، اس ایسی دعوت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ پھر دعوت کو نقصان دینے والی بات ہے۔ دوسرا لیول یہ ہے کہ پھر اپنے اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں جو اعلیٰ اخلاقیات ہیں، جیسے امانت داری، نظم و ضبط، ذمہ داری کا احساس، اس کو جگانا، اور اپنی کمیونٹی کے بھی اندر ان صفات کو لے کر آنا آہستہ آہستہ۔ تیسری چیز ہے کہ اسلامک ایجوکیشن کو اتنا عام کرنا کہ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہو جائے، ریسورسز کا مہیا کرنا کسی بھی فارم میں، جیسے ابھی میڈیا بہت زیادہ ان ہے، اور یہ چیز دیکھنا کہ لوگ کس طرح کا میڈیا استعمال کر رہے ہیں، تو اسی میڈیم کو یوز کرنا، پھر جیسے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک جماعت کا قیام آخر میں، جو کہ دین کے مقاصد کو پھیلائے اور معاشرے میں ایک اویئرنیس کریٹ کرے دین کو لے کر، اور لوگوں کے دماغوں کو جھنجھوڑے۔ تو یہ کچھ لیول ہیں، آلدو کہ اس کا اتنا تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ بات آ گئی تو ایک مختصر انداز میں نے آپ کو یہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری ہے خرید و فروخت جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو بیسا ہے نا، بیسا کا مطلب ہوتا ہے یہ بیسا یا سا، یہ وہ الفاظ ہیں جو نفرت کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں۔ بیسا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ان ایکسیپٹیبل ہو، اتنی بری ہو، اور سا کا مطلب ہوتا ہے بدصورت، جس سے گھن آئے، ڈسگسٹ فیل ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے یہاں پر، کہ اپنی ذمہ داری کو، میثاق کو توڑنا، کتاب کو نہ پھیلانا، اس کو چھپانا، اور پھر اس کو چھوٹی سی قیمت پر بیچ دینا، یہ ساری کیا ہیں؟ ہیڈیس کرائمز ہیں یہ، جو ان لوگوں نے کیے ہیں اہل کتاب، اور ان کے بعد ہم بھی کر رہے ہیں یہی، ہم نے بھی اپنی کتاب کو نہیں پھیلایا، ہم نے بھی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ ابھی میٹنگ کا ٹائم اوور ہونے والا ہے، پلیز